اللہ تیرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اسی فرمان کو دیکھ کر، اللہ تیری رحمت کو دیکھ کر، اللہ تیری مغفرت کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کی عظمت کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کی بلندی کو دیکھ کر، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رعوف ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تیرا یہ کمزور بندہ آ چکا ہے تیری دربار کے اندر، اللہ ہاتھ بھی اٹھا لیے ہیں، اللہ ان کو خالی نہ لوٹانا، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر واپسی کرنا۔ یہ نیت لے کر، یہ طلب لے کر، یہ تڑپ لے کر بندہ جب آتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت، اس کے اندر بھی اسی کا مفہوم موجود ہے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام، آپ میرے بندوں کو بتلا دیئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو 12 مہینے بھی پیدا کر دیے۔ ان 12 مہینوں کو دیکھا جائے تو ہر ایک کی الگ سے فضیلت ہے، الگ سے مقام ہے، فضائل ہے۔ جن 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ ہی دن رہ گئے رمضان المبارک کے آنے میں، آمد میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، تو یقیناً اس کا استقبال بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ ایک دنیاوی مثال لے لیں کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے۔ ایک وہ مہمان ہے جو روزانہ آپ کے گھر آتا ہے، ایک وہ مہمان ہے جو کبھی کبھار آپ کے گھر آتا ہے اور بڑا ہی اہم سمجھتے ہیں آپ اس کو۔ تو جو مہمان آپ کے پاس روزانہ آتا ہے اس کے لیے آپ اتنی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے اتنی تیاری نہیں کرتے، بلکہ جو مہمان بڑی دیر کے بعد آتا ہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، اور اس کو آپ اپنے لیے اہم بھی سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ تیاری بھی بڑی اچھی کرتے ہیں۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، تیاری اچھی کرتے ہیں، کھانے پکانے کے حوالے سے اچھی تیاری رکھتے ہیں کہ مہمان بڑی دور سے آ رہا ہے اور بڑے دنوں کے بعد آ رہا ہے، اور وہ آئے ہمارے گھر سے ہو کر چلا جائے اور یہ کہے بعد میں کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔
انہوں نے ہمیں عزت ہی نہیں دی۔ تو یہ بھی رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے، ایک عظیم مہمان ہے، جو کسی کو پتہ نہیں کہ میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن جب آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں اچھی تیاری رکھنی چاہیے، اچھی کوشش اور محنت کرنی چاہیے، دل و دماغ کو صاف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مستعد رکھنا چاہیے، تیار رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو ایک مہمان ہے اور خاص مہمان ہے، اس کا کس طرح سے استقبال کرنا ہے یہ ہمیں پہلے سوچنا ہوگا اور فکر کرنی ہوگی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی اس کا استقبال ثابت ہے، آپ نے بھی اس کا استقبال کیا ہے، مختلف فرامین کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کی 15 تاریخ گزر جائے اس کے بعد روزے نہ رکھو، اپنے آپ کو روزوں میں نہ تھکاؤ، یعنی نفلی روزے زیادہ تر نہ رکھو، لگاتار 15 روزے نہ رکھو۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، جس کا مقصد اور مطلب کیا ہے شارحین نے بیان کیا، محدثین نے بتلایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 15 دن پہلے مسلسل روزے رکھتا رہے تو وہ کمزور پڑ سکتا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کمزوری آپ پکڑے اور وہ رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھ سکے، اور وہ ضروری ہیں، وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کے بعد کثرت سے روزے نہ رکھو۔ آپ کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا بھی روزہ رکھتے تھے، شعبان کی پورے مہینے کا۔ یہ بھی ایک طرح سے نبی علیہ السلام رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ آپ کو رمضان کی آمد کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ آپ اس سے 1 مہینہ پہلے روزہ رکھتے تھے، لیکن امتیوں کو منع کر دیا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی قوت اور عام امتی کی قوت میں بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کی قوت 40 مردوں کے برابر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں تو آپ کا ایک خاص ہے، خاصہ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 15 کے بعد بھی اور پورا شعبان روزے رکھے۔ ہاں، اگر کوئی رکھتا ہے پیر جمعرات کے روزے، یہ تو پورے سال میں سنت کے روزے ہیں، وہ رکھ سکتا ہے، باقی نفلی روزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ ایک ہی رات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، اللہ کے کلام کی ایک عظیم سورت تلاوت کی جس کا نام ہی قدر ہے۔ قدر کی رات کے حوالے سے نام ہی اس کا قدر رکھا گیا۔ اور یہ قدر کی رات کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا رب کبریا نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ کس کو نازل کیا ہے؟ اپنے کلام قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمایا۔ فرمایا اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام، آپ کیا جانے، آپ کو کیا علم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ یہ ایک قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ فرمائے قدر کی رات میں نازل کیا، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ رمضان کی ایک رات کا تعارف قرآن میں کروایا گیا، ایک رات کا۔ پھر اندازہ لگائیں باقی جو 29 راتیں ہیں یا 28 راتیں ہیں، ان کی کیا شان اور مقام ہوگا۔ ان کا بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی شان ہے۔ ہر ایک رات کے بارے میں کیا کیا اللہ رب العالمین نے انعامات رکھے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے ہیں رمضان کی ہر رات میں،
وہ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رمضان بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں ہم نے بڑی ہی محنت کرنی ہے، بڑا ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ گناہوں کے اندر زندگی گزر چکی، اب ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں 2 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دور دراز سے سفر کر کے آئے، 2 شخص آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، اور ان میں سے دونوں بڑے محنت کرنے والے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک تھے۔ اب کیا ہوا، یہ چلے گئے، ایک شہید ہو گیا جہاد کے اندر اور ایک بعد میں فوت ہوا، ایک شہید ہو گیا، دوسرا بعد میں فوت ہوا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا وہ پہلے داخل ہو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ خواب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر آواز دی اس شخص کو جو شہید نہیں ہوا تھا، اس کو کہا کہ آپ کا نمبر آ گیا، آپ چلو جنت میں۔ وہ جنت میں چلا گیا، جو شہید ہوا وہ ابھی تک نہیں گیا، بعد میں آیا، اس کو بلایا اور پھر مجھے کہا کہ ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا جنت میں داخل ہونے کا۔ فرماتے یہ میں نے خواب دیکھا اور بڑی حیرت ہوئی، اور ہم نے بڑا تعجب کیا کہ جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں خون پیش کیا، وہ شخص جنت میں پہلے داخل نہیں ہوا لیکن بعد میں داخل ہوا، اور جو اس کا ساتھی تھا وہ پہلے داخل ہوا۔ اب کیا ہوا؟ صحابہ نے بڑا تعجب کیا اور بڑی حیرت بھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کس وجہ سے تم پریشان ہو رہے ہو، کس وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو، حیرت میں مبتلا ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا اور پھر شہید بھی کر دیا گیا۔ وَدَخَلَ هَذَا الْآخَرُ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا ساتھی تھا وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم تعجب کر رہے، عبادت گزار بھی ہے، بڑی محنت کرنے والا ہے، ساتھ میں شہید بھی ہو گیا، لیکن جنت میں پہلے داخل کیوں نہیں ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً، فرمایا کیا اس کا ساتھی 1 سال تک زندہ نہیں رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 1 سال تک زندہ رہا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، فرمایا کہ یہ جو دوسرا اس کا ساتھی تھا جب 1 سال زندہ رہا تو اس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اس نے اس میں روزے رکھے، وصلی کذا و کذا، اور اس نے اس سال کے اندر بہت سارے نوافل بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھی، اور عمل اس کے بڑھ گئے اس سے، اسی لیے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فرمایا کہ ان دونوں کے اندر ایک رمضان کا آنا اس کی زندگی میں، اس کا روزے رکھنا اور پھر اس کا دوسرے نوافل ادا کرنا، فرمایا ان دونوں کے اندر اعمال کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، یعنی اتنے اعمال اس کے 1 سال میں بڑھ گئے جس سال میں اس کو رمضان نصیب ہوا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر بندہ اس کے اندر اگر دل و جان سے محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل کرے، نیکیاں کرے، روزے رکھے، نوافل پڑھے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے کا استقبال ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس میں
ذہن بنا لینا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ اسی رمضان میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور اتنی تیاری کرنی ہے، اتنے اعمال کرنے ہیں کہ رب کبریا ہمارے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر اس مہینے سے پہلے اپنی نیتوں کو بھی صاف کر لیں۔ نیت کا بڑا اعمال کے اندر دخل ہوتا ہے۔ نیت اعمال کے اندر بڑی ہی مداخلت رکھتی ہے۔ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، درست نہیں ہے، روٹین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، فلاں کو دکھلا دیا، فلاں کو دکھلا دیا، فلاں کو خوش کر دیا، فلاں کو خوش کر دیا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسے اعمال کی۔ اعمال وہی کام آئیں گے جس کے اندر اپنے رب کی رضا مقصود ہو، اپنے رب کی خوشنودی مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس طرح بیان فرماتا ہے؟ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں دنیا کی زینت کا، دنیا کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑا ہی نیک کہلایا جاؤں، میں بڑا ہی تقوی والا کہلایا جاؤں، بڑا ہی نمازی کہلایا جاؤں، بڑا ہی روزے رکھنے والا، بڑے ہی نوافل ادا کرنے والا، جو شخص یہ نیت رکھتا ہے، فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، فرمایا ہم پورا اس معاملے کا اس کو بدلہ دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جو اس نے اعمال کیے لوگوں کے لیے، ہم بدلہ کیا دیں گے؟ اس کو شہرت بھی ملے گی، اس کا نام بھی ہوگا، اس کو متقی بھی کہا جائے گا، اس کو مومن بھی کہا جائے گا، دنیا کے اندر بڑی اس کو شہرت دیں گے کیونکہ وہ چاہتا ہی دنیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کوئی کمی باقی نہیں رہے گی اس کی شہرت میں دنیا میں۔ لیکن فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے جو اعمال دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے قیامت کے دن آخرت کے لیے ان کے لیے صرف جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں ہم، کیونکہ دکھلاوا مقصود ہے، اپنے رب کی رضا مقصود نہیں ہے۔ عمل وہی کامیاب ہے، عمل اسی کی قدر ہے، عمل وہی بہتر ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے کیا جائے۔ لیکن اگر رب کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اس پر دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے کہ نیت کو صاف کر لیں کہ اخلاص کے ساتھ ہم نے اپنے رب کو رمضان المبارک میں راضی کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان مبارک آنے سے پہلے اپنے دلوں کی بھی اصلاح کر لیں، اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں۔ دل کے اندر بندے کے بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت سارے، اللہ معاف کرے، کسی کا یہ ارادہ ہوگا کہ میں اگلے مہینے میں یہ کام شروع کروں گا، حالانکہ وہ سود پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اگلے سال یہ کام کروں گا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی آمدنی حرام ہے۔ کسی کو کیا ارادہ ہوتا ہے، کسی کا کیا ارادہ ہوتا ہے، دل سے چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کام کروں گا، یہ بھی کام کروں گا، یہ بھی کام کروں گا، یا کبھی کبھار ایسی سوچ ہوتی ہے، ایسا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر یہ کام کروں، اور وہ ایسا کام ہوتا ہے جس کے اندر وہ روزے ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو دلوں کی اصلاح ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، فرمایا خبردار لوگو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، یہ گوشت کا ٹکڑا جب صحیح ہو جائے تو آپ کا پورا جسم درست ہو جائے گا، پورا جسم برائی سے بچ جائے گا۔ جب یہ ایک ٹکڑا صحیح سوچ رہے، اس کی صحیح پسند ہو، ناپسند بھی صحیح ہو اور پسند بھی صحیح ہو، تو پھر پورا جسم درست رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ آپ کا ایک گوشت کا ٹکڑا یہ خراب ہو جائے، برا بن جائے،
تو آپ کا پورا جسم برائی کی طرف مائل ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، کیونکہ یہ دل ہوتا ہے، دل کی تمنا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ برائی بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیکی بھی کرتا ہے۔ اگر اسی دل سے اچھا سوچے، اچھا دل کے اندر پسند کرے تو پھر اچھا کام کرے گا، اگر برا پسند کرے گا تو برا کام کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا یاد رکھنا یہ تمہارا دل ہے، یہ اگر برا ہو جائے تو پورا جسم تمہارا برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اچھا ہو جائے تو پورا جسم تمہارا اچھا ہو جاتا ہے اور اچھی چیز پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا فطرت آپ کو بتلاتی ہے، دل کے اندر جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے غلط ہے یا صحیح ہے، یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔ آپ کے دل کی پسند بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اس لیے دلوں کی اصلاح ضروری ہے۔ جب دلوں کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ رمضان المبارک اچھا گزرے گا۔ ابھی سے اگر ہم دل کو پاک صاف کر لیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ابھی سے نمازیں شروع کر دیں، ابھی سے نیکیاں کرنا شروع کر دیں، ابھی سے تلاوت شروع کر دیں، ابھی سے ہی تیاری رکھیں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ایک روٹین بن جائے گی، اور روٹین کے مطابق آپ اچھے اعمال کر سکیں گے۔ اور گناہوں سے توبہ، رمضان سے پہلے ہی استقبال رمضان میں توبہ کر لے کہ اللہ کہیں ایسا دل تو نہیں ہو گیا میرا، کہیں اتنے گناہ تو میں نے نہیں کر لیے، کہیں اتنا تو میں دل سے پلید تو نہیں ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ بھی آئے لیکن میرے دل پر اثر نہ پڑے۔ اس لیے رمضان سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، اللہ معاف کر دے، ہم سے خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، ہم ایک گناہوں کا پتلا ہیں۔ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تیرے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آدم کی ساری اولاد، ساری آدم کی اولاد یہ ساری کی ساری خطا کار ہے سوائے انبیاء کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا، اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا، وہ معصوم ہیں۔ باقی ساری ابن آدم خطا کار ہے، ان سے گناہ ہوگی، انجانے میں، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا، پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ساری خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بھی بہتر وہ ہیں جو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تیرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، اسی فرمان کو دیکھ کر، اللہ تیری رحمت کو دیکھ کر، اللہ تیری مغفرت کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کی عظمت کو دیکھ کر، اللہ تیری ذات کی بلندی کو دیکھ کر، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو رعوف ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تیرا یہ کمزور بندہ آ چکا ہے تیری دربار کے اندر، اللہ ہاتھ بھی اٹھا لیے ہیں، اللہ ان کو خالی نہ لوٹانا، اللہ اس کی ساری خطاؤں کو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر واپسی کرنا۔ یہ نیت لے کر، یہ طلب لے کر، یہ تڑپ لے کر بندہ جب آتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت، اس کے اندر بھی اسی کا مفہوم موجود ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام، آپ میرے بندوں کو بتلا دیئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے ظلم کیا، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ گناہ ایک ظلم ہے، گناہ ایک خیانت ہے، گناہ ایک رب کبریا کو ناراض کرنے والا ہے۔ جس نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے ان سے کہہ دیجئے یہ سارے کے سارے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم رحمت ہے، بڑی وسیع رحمت ہے۔ رب کبریا کے دربار میں آئیں، دعائیں کریں، ہاتھ پھیلائیں، رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر دے گا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، زیادتیاں ہوں، ظلم ہو، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا وہی اللہ غفور ہے، بہت زیادہ بخش کرنے والا ہے اور ساتھ میں رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آؤ تو صحیح، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آؤ تو صحیح۔ رب راضی ہو جاتا ہے لیکن میرے اندر طلب ہو،
میرے اندر فکر ہو، میرے اندر تڑپ ہو، تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے. لیکن جب میں نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ بن جاؤ، سارے کے سارے گمراہ گناہ گار بن جاؤ، میری بادشاہت کے اندر ذرے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اب تم سارے کے سارے نیکوکار بن جاؤ، سارے کے سارے متقی پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے رکھنے والے بن جاؤ، کوئی بھی گناہ نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بادشاہت کے اندر ذرے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے. تمہاری عبادت اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہ میری بادشاہی میں کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے. یہ تو تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ تو تمہارے لیے انعام ہے. اگر عبادت کرو گے آخرت میں کامیابی، دنیا میں فلاح و بہبود، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی. یہ تو تمہارے لیے، اپنے رب کو راضی کرو. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، رمضان کے مہینے کے اندر اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی اہتمام ہو سکتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. فرمایا جس شخص نے 40 راتیں، جس نے 40 دن نماز پڑھی، کس طرح؟ تکبیر اولیٰ کے اندر. تکبیر اولیٰ کے اندر شامل ہوا، نماز کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے اس میں شامل ہوا، وہ اس سے ضائع نہیں ہوئی. 40 دن تک لگاتار 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فلہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں ہیں، 2 چیزوں سے وہ بری ہو جاتا ہے، 2 چیزوں سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ اسے بچا دیتا ہے، وہ بچ جاتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک جہنم سے اللہ اس کو بچا دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ منافقت اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے، نفاق اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل نفاق سے پاک ہو جاتا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. 40 دن لگاتار 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو جہنم سے آزادی، اور ساتھ میں دل بھی نفاق سے پاک ہو جاتا ہے، ایمان اس دل کے اندر گھر کر جاتا ہے جو 40 دن اس طرح لگاتار نماز پڑھے. کتنی بڑی بات ہے. منافقت سے آزادی مل جاتی ہے اور جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. ایک بندہ یہ عمل شروع کرے، کیا پتہ اس کی زندگی کب ہے، کتنی زندگی ہے. یہ عمل کرتے کرتے نیت اس کی خالص ہے، 10 دن کرتا ہے، 20 دن کرتا ہے، 30 دن کرتا ہے، یا 1 یا 2 دن کرتا ہے، عمل شروع کرتا ہے، اس کی موت واقع ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے. تو ایسا بندہ جو اس طرح نماز کی پابندی کرتا ہے، افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار نماز شروع کرنے کے لیے 5 سے 6 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے بھائی اپنی مصروفیات کے اندر ہیں، دیر ہو جاتی ہے. نماز کیسے کھڑی کرے؟ ایک بندہ ہے، ایک امام ہے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام، محدثین کی آپ سیرت پڑھیں، سن کر حیرانگی ہوتی ہے. بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کس لیے ممکن ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہر چیز قربان کر دی تھی دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے لیے. وہ اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتے تھے، آخرت کی فکر کرتے تھے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ وقت کے تابعی ہیں، بڑے محدث، فرماتے ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد. یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ ان کا ایک قول نقل ہے. کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے ایسا دن نہیں آیا کہ جس کے اندر مؤذن نے اذان کہی ہو، 30 سال سے وہ اذان کہہ رہا ہو اور میں مسجد کے اندر نہ ہوں موجود. اذان کے وقت 30 سال تک میں مسجد میں موجود رہا، یعنی ہر اذان کے وقت بھی میں مسجد میں ہوتا اور پھر تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا، نماز میں شریک ہوتا. 30 سال کا عرصہ. ایک روایت کے اندر 40 سال کے الفاظ آتے ہیں. اسی طرح وقت کے امام ربیعہ بن یزید کہتے ہیں ما اذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة الا وانا في المسجد الا ان اكون مريضا او مسافرا.
یہ بھی ریاض النفوس کے اندر یہ نقل ہے قول ربیعہ بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے مؤذن نے فجر کی اذان کہی ہو لیکن میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں. 40 سال سے فجر کی اذان کہی ہو مؤذن نے، میں اس وقت مسجد میں موجود ہوتا. الا ان یکون مسافرا او مریضا، الا یہ کہ میں کبھی بیمار ہوا یا میں سفر میں تھا تو اس وجہ سے فجر میں اذان کے وقت موجود نہیں تھا، لیکن 40 سال تک یہ مسلسل میرا عمل رہا. اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنی محبت تھی نماز سے. اللہ کی محبت اگر کوئی چاہتا ہے اس کو نماز سے محبت کرنی پڑے گی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ نماز سے محبت نہیں کرتا، نماز کے لیے نہیں آتا، وہ اپنے رب سے ملاقات اور گفتگو کی محبت نہیں رکھتا. جو دنیا میں اپنے رب سے کلام نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن اس کو موقع نہیں دے گا اپنے سے کلام کرنے کا. جو دنیا میں نہیں چاہتا میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے کلام کروں، وہ قیامت کے دن کیسے اپنے رب سے کلام کرے گا؟ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عمل کے ذریعے بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. اور آپ تاریخ پڑھ لیجئے، سیرت نبوی پڑھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت تھی نماز سے، نوافل سے، تہجد سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اتنا چاہت رکھتے تھے اپنے رب سے بات کرنے کی. آپ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی تہجد ضائع نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ آپ کی یہ چاہت تھی کہ میں اپنے رب سے بار بار ملاقات کروں، اپنے رب سے بار بار کلام کروں. جو اپنے رب سے دنیا میں کلام نہیں کرنا چاہتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو آخرت میں بھی کلام نصیب نہیں ہوگا. ایسے رب پر، ایسے بندے پر اللہ ناراض ہوگا قیامت کے دن، جو اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات بھی یاد کر لے. جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں دنیا سے، اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، میں اپنے اعلیٰ بلند رفیق کی طرف جانا چاہتا ہوں، اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ نے موت کو ترجیح دی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے جلدی ملاقات کرنا چاہتے تھے. تو دنیا تو یہ کھیل تماشا ہے. قرآن نے بھی کہہ دیا یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور آخرت حقیقی زندگی ہے. یہ زندگی کامیاب ہو نہ ہو، لیکن آخرت کی زندگی کامیاب ہو تو یہی بندہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے، آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہی کامیاب ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ دے گی، کبھی بھی دھوکہ دے دے گی. کتنا زیادہ تو مالدار ہو، لیکن ایک دن موت آئے گی، کیا کرے گا مال کو؟ ساتھ تو نہیں لے جائے گا، نہ یہ آخرت میں یہ مال تجھے کام آئے گا، یہ دنیا میں رہ جائے گا. تجھے خود اکیلے جانا ہے، تجھے چھوڑ کر واپسی آ جائیں گے، واپسی نہیں لے کر آئیں گے. قبر کے اندر اکیلا ہوگا، حشر کے اندر اکیلا ہوگا، محشر کے اندر اکیلا ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کے وقت بھی اکیلا ہوگا. سوالوں کے جواب دینے کے لیے نقل کا سہارا نہیں لے سکتا قیامت کے دن، وہ بھی تو اکیلا ہوگا. ان سب مراحل کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے اپنے رب کو دنیا میں راضی کر لے. اگر نہیں راضی کرتا تو پھر یہ سارے مراحل ناکام ہوں گے. آخر میں نتیجہ یہ ہوگا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اسی لیے رمضان ایک عظیم نعمت ہے. یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو مستعد کر دیں، تیار کر لیں کہ ہم نے اس کے اندر ایسی عبادت کرنی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی. وما سأل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسألہ العافیہ. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، دعا کا دروازہ. بہت سارے لوگ گھومتے رہتے ہیں باہر، کوئی دعا نہیں کرتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دعا کیا کرے گا؟ نماز خود دعا ہے. فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الرحمتی، گویا کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. یہ دعا اللہ کی رحمت ہے. جو دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اس کے لیے دروازے رحمت کے کھول دیے گئے. فرمایا کسی بھی چیز کا بندہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس میں بہترین سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، دنیا کی بھی عافیت، آخرت کی بھی عافیت.
पाकीज़गी, इफ़्फ़त, दुनिया से भी बचाओ, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बचाओ, आखिरत में जहन्नम से बचाओ। ये बेहतरीन दुआ है। अगर बंदा ये दुआ करता रहे उसको अल्लाह ताला की रहमत हासिल होगी। तो दुआएं उनका एहतमाम कीजिए, रमज़ान से पहले शुरू कीजिए, ताकि रमज़ान के अंदर भी दुआओं का सिलसिला जारी रहे तो फिर कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, इन्न रब्बकुम हय्युन करीम यस्सही मिन अब्दिही अन यरफा इलैहि यदैहि फयरुद्दहुमा सिफरन। फरमाया कि तुम्हारा रब बड़ा ही हयादार है, तुम्हारा रब बड़ा ही हया करने वाला है, गैरतमंद है। अल्लाह को हया आती है कि उसका बंदा उसकी तरफ अपने हाथ फैलाए, अपने आप को कमज़ोर समझकर अपने रब के सामने हाथ उठाए और अल्लाह ताला अन यरुद्दहुमा सिफरन, उसको खाली लौटा दे। फरमाया इससे अल्लाह को हया आती है। अल्लाह ताला जब भी बंदा हाथ उठाता है अल्लाह उसको भर कर वापसी भेजता है। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नतें हैं, ये अल्लाह ताला का तरीक़ाकार है। बंदे से मोहब्बत है, लेकिन हम भी तो दुआ करने वाले बने तो फिर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। और फिर आखिरी दो बातें करना चाहूँगा। एक ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा रमज़ान मुबारक में उम्रा करता है, जो रमज़ान में उम्रा करता है उसको मेरे साथ उम्रा करने का अजर मिलता है। मेरे साथ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में, गोया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर उम्रा किया। इसी तरह एक और रिवायत भी आती है सही बुखारी की, उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल वदा से आए। आपने पूछा कि उम्मे सिनान आप शरीक नहीं हुई उम्रे में, हज में हमारे साथ शरीक नहीं हुई, बल्कि जो रमज़ान में उम्रा करता है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर अजर मिलता है। तो फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि आप हमारे साथ हज पर नहीं की, हज्जतुल वदा पर? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास दो ऊँट थे, दो ऊँट। एक ऊँट मेरे शौहर ने बेच कर उसके माल लेकर उससे जो भी कीमत बनी उसके साथ हज के लिए रवाना हुआ। दूसरा एक ही ऊँट था, जो ऊँट हमारे जानवरों को पानी पिलाता है, हमारे लिए काम आता है, इस वजह से ताकत नहीं थी, मैं भी साथ चलती, ख्वाहिश ज़्यादा थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप रमज़ान में उम्रा कर ले तो मेरे साथ हज के बराबर अजर मिलेगा। तो रमज़ान के अंदर इस दफ़ा नहीं तो हर साल में, अल्लाह ने आगे साल में ज़िंदगी दी तो रमज़ान में उम्मीद रखें, कोशिश करें कि उम्रा करें, उसका बड़ा ही अजर है। आखिरी बात कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुरबा की मस्कीनों की मदद करने वाला, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया कि ये जो काम करता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में मदद करता है। तो बहुत सारे मिस्कीन, बहुत ही गरीब होते हैं रमज़ान मुबारक में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सहरी के लिए नहीं होता, इफ्तारी के लिए नहीं होता। ये इसके फ़ज़ाइल क्या हैं वो इंशाल्लाह अगले जुमे को हम बयान करेंगे, लेकिन इतनी बात ज़रूर कर दें कि गुरबा के साथ, मस्कीनों के साथ मदद करना, उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी उसकी मदद करता है और आखिरत में भी उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।